السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رحمت علی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والے حادثات کیا کیا ہوں گے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور جو موجودہ حالات جو دنیا میں ہو رہے ہیں اس سے ہمارا مستقبل کس طرف کروٹ لے گا اور کس طریقے سے ہم ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہم لوگ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی گفتگو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا اور کوشش بات کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں بتاؤں جو ہم جانتے تو ضرور ہیں پر اس کو ہم کبھی غور نہیں کرتے، یا ہم کبھی اس کو اتنا اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے۔ تو جو بات جو آپ کے سامنے کہنی ہے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہم مستقبل کو لے کر بہت ہی ہم لوگ ایزی گوئنگ نیچر میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ ہم ہمارے مستقبل کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم اور ہماری سب سے بڑا جو دقت وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پریزنٹ میں ہم جی رہے ہیں، فیوچر کی کوئی پلاننگ نہیں کر رہے ہیں۔ پر ہمیشہ اس بات کو آپ سمجھیں گے اور ہمیشہ اس بات کو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسباب اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ مختصر ہیں بنسبت ہمارے سے پہلے لوگوں کے یا ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے۔ یہ جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیننگ جو نیچر ہے، ہم ہر چیز میں جو کمپلین کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا کنسرن ہے ہمارے لیے۔ اور دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پہلے بہتر تھی، آج بری ہے۔ ہم کسی سے یہ پوچھ لیں وہ یہ کہیں گے کہ پہلے دنیا کتنی اچھی تھی، آج کتنی خراب ہو گئی ہے۔ پہلے دنیا پہلے بھی اچھی تھی، آج بھی اچھی ہے اور کل بھی اچھی رہے گی، لیکن ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل بہتر تھے ہوں، آج تھوڑے خراب ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کل اور بھی بہتر ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کل اور بھی برے ہو جائیں۔ تو ہم کو دونوں کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں دونوں کے لیے تیار ہونا ہے۔ مستقبل کو لے کر زیادہ سوچیں نہ، لیکن مستقبل کے لیے تیاری ضرور کریں، اور ماضی کے بارے میں زیادہ کچھ کریں نہیں اور زیادہ کچھ سوچیں نہیں۔ مستقبل سے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ماضی سے ہم جو چیزیں کر سکتے ہیں اس پہ ہم کو توجہ دینا ہے۔ اور عقل مند انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے جو اپنے ماضی سے کچھ سیکھ کر مستقبل کو بدلنے کی کوشش میں لگا ہو، اس کو ہم عقل مند آدمی کہیں گے۔ آج کل ہمارے پاس عقل مند کا جو ڈیفینیشن ہے اور عقل مند کی جو چیز سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہو، جس کے پاس سب سے اچھی نالج ہو، اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں۔ نہیں، عقل مند انسان تو وہ ہے جو ہمارے غلطیوں کو سدھارے اور جس سچویشن میں وہ رہ رہا ہے اس سے کس طریقے سے نکلتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اس کو ہم عقل مند کہیں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ماضی کے غلطیوں کو صحیح درست کرتے ہوئے اپنا مستقبل روشن کر لے، اسی کو ہم عقل مند کہیں گے۔ اور دوسری جو اہم چیز جو ہم میں پرواز چڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہیں، نہ صرف کمپیئر کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ کمپیریزن تو کچھ حد تک ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کسی سے ہم کمپیٹ نہ کریں۔ کمپیٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو صرف دو چیزوں میں کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے کمپیٹ کریے کہ دنیا کے معاملے میں آپ اس آدمی کو دیکھیں جو آپ سے کم لائبل ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کار ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس کار ہے، کسی کے پاس سائیکل ہوگی۔ اور دین کے معاملے میں when you are religious، جب آپ اسپریچول لیول پہ دیکھیں تو اپنے آپ کو اپنے سے آگے والے آدمی کو دیکھیں کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں ہفتے میں ایک بار مندر جاتا ہوں، میں ہفتے میں ایک بار چرچ جاتا ہوں، میں ہفتے میں ایک بار گرودوارہ جاتا ہوں، تو اس کو امپروو کریں، اس میں آپ کمپیٹ کریں۔
وہ فلانا اچھے کام کر رہا ہے تو آپ 10 اور ایکسٹرا کام کریں. تو اس طریقے سے کمپٹیشن اس میں ہوگا. کمپٹیشن مٹیریلسٹک دنیا کے حساب سے کمپٹیشن کرنا نہیں ہے. ہاں کمپیئر ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں کہ اس آدمی نے کس طریقے سے اس چیز کو ابھارا ہے. اور کمپیئر سے میرا مراد یہ ہے کہ پازیٹیو وے میں دنیا میں ہر چیز جو ہے سولوشن کے ساتھ آتی ہے کہ صرف ہم کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس سولوشن تک پہنچنے کے راستے ڈھونڈنا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی لاک بناتا ہے تو صرف لاک نہیں بناتا, لاک کے ساتھ چابی بھی بناتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر یہ لاک ہوگا تو اس کو کھولنے کے لیے چابی بھی ہونا ہے. جب انسان یہ چیز سوچ سکتا ہے تو جو خالق, جو مالک, جو پروردگار, جو اوپر جو بھگوان رب بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں معلوم ہے ساری چیزیں, اس کو سب ساری چیزیں معلوم ہے. لیکن ہم کو کبھی وہ ٹیسٹ کرتا ہے, کبھی ہم کو کوئی چیز دیتا ہے, کبھی ہم سے کوئی چیز چھین لیتا ہے. تو ہم کو چاہیے یہ کہ ہم کبھی بھی کسی بھی حصے میں ناشکری پناہ نہ کریں. جو چیز ہم کو ملی ہے اس کے لیے ہم بہت زیادہ تھینکفل ہوں. اور سب سے بڑا جو کنسرن ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہم آج جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. نہیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی کے غلطیوں کو لے کر اپنا مستقبل جو سدھار لے, اس کو ہم عقل مند کہیں گے. تو سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستقبل کے بارے میں سوچنے والے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں, بہت سے بہت کم ہو گئے ہیں. ہمارے پاس صرف حالات حاضرہ پہ اگر آپ کسی سے کہیں بات کرنے کے لیے وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے بات کرے گا, لیکن اسی شخص کو آپ کہیں کہ آپ اپنے بارے میں بات کریں چند لمحوں کے لیے تو اپنے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتا. اپنے بارے میں ان دا سینس اپنی تعریفیں نہیں, اب اپنے بارے میں ان دا سینس وہ کیا کر سکتا ہے اس دنیا کو بدلنے کے لیے, اس نے کیا تدبیریں اپنائی تھی ماضی میں اور وہ کیا کرے گا آگے, اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس بارے میں سوچتے ہوں گے, اور جو بھی یہ لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں ان کو اس سوسائٹی, اس سماج میں جگہ نہیں دیتے, کیونکہ ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پچھڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس کوئی ایک نیا فون آ گیا, کوئی اور آدمی ہے جو کفایت شار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز کو اس کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی سوسائٹی سے پچھڑا ہوا ہے, وہ جانتا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے. حالانکہ اس کو ساری چیزیں معلوم رکھتے ہوئے بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کفایت شاری سے گزارے. آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں اس کو آپ کو شوکیس کرنا ہے. کسی نے خوب کہا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, لیکن آج کل حساب یہ ہو گیا ہے کہ کچھ بھی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کا اٹینشن ملے, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو نوٹس کریں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی واہ واہی کریں, تو ہاں کریں گے ضرور, لیکن اس وقت کریں گے جب آپ واقعی یا واقعتاً طور پر کوئی چیز سماج کے لیے اچھی چیز کر کر جانا چاہتے ہیں. دنیا میں آپ کو اس وقت لوگ یاد کریں جب آپ اس دنیا میں نہ رہیں. کامیابی تو یہ ہے, کامرانی تو یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں نہ رہیں لوگ آپ کو یاد کریں, کچھ ایسے کام کر گزریں, کچھ ایسے کام کریں جس سے دنیا آپ کو آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, اس دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ کو لوگ یاد رکھیں. اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو جستجو سے کام کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو اپنا قیمتی وقت نکال کر دوسروں کے لیے صرف کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو بھوک برداشت اور لوگوں کے طعنے برداشت کرنے پڑیں گے, تبھی جا کے چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. آپ جس پوزیشن پہ ہوں, آپ جس جگہ پہ ہوں, اس جگہ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس جگہ کا بہترین استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے راغب کر سکتے ہیں, اس چیز کے لیے دعوت دے سکتے ہیں. نہ صرف دعوت راغب کر سکتے ہیں, پہلے آپ خود کریں, اس کے بعد لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیں, کیونکہ اس زبان میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے جو پہلے کام کرتی ہے بعد میں دعوت دیتی ہے. خالی زبانی خرچ کرنے سے کوئی چیز چینج نہیں ہوتی. جو اہم بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمارا ماضی کو ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. ماضی میں ہم کیا تھے, ماضی میں ہم نے کیا چیزیں کر گزری ہیں, وہ ہم کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے.
کیونکہ لوگ آج کل اسی لمحے کو جی رہے ہیں جس لمحے میں وہ رہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے آباء و اجداد کے کتنے نام آپ کو ریورس آرڈر میں یاد ہیں, تو بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بات جانتے ہوں, کیونکہ لوگ اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ان کے آباء و اجداد کیا تھے, آباء و اجداد کیا تھے, اور انہوں نے کیا چیزیں قربان کر کے اس مقام پر ان کی فیملی کو اور یا ان کے پریوار کو لے کے آئے. کوئی نہیں جاننا چاہتا, سب ہر کوئی اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں کس طریقے سے میں اس جگہ سے اس جگہ پہنچوں اور اس جگہ سے اس جگہ جاؤں. دنیا صرف بری بھی نہیں ہے, دنیا اور صرف اچھی بھی نہیں ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے توازن برقرار رکھا ہے اچھے اور برے لوگوں. تو ہم کو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا, بھگوان نے اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ ہم کبھی اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں, کبھی ہم برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں. جب بھی آپ برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں یا جب بھی آپ برائی کی طرف جاتے ہیں, جب بھی آپ برے کام کرتے ہیں, اس وقت اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ اندر سے آپ کو ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ کام غلط ہے, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اچھے کام کرنے کی صلاحیت ہے اور اچھے کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا ہے تو آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی, اور اس دنیا میں اگر آپ کو جینا ہے تو آپ کو یہ چیز صلاحیت پیدا کرنی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا, سب سے افضل چیز ہم کو بنایا. وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے اندر انسانیت باقی ہے, کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا بہترین ذہن دیا جس سے ہم اچھے اور برے میں تفریق کر سکتے ہیں, اچھے اور برے کی صلاحیت ہم ہمارے اندر رکھ سکتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے ذہن کو جستجو سے, ہمارے ذہن کو ایک سے کام کریں اور جستجو کے ذریعے سے ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ سب سے بڑا کیا ہونا چاہیے خدشہ ہے جو ماڈرن دنیا کو فیس ہونے والا ہے, جو مستقبل میں فیس ہونے والا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ جستجو سے کام نہیں کریں گے, لوگ شارٹ ٹیمپر سے کام کریں گے, لوگ جلد ملنے والے رزلٹس پہ کام کریں گے, لانگ ٹرم میں کوئی کام کرنا نہیں چاہتا. لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آج مجھے 5 لاکھ کی نوکری ملی ہے تو کل ایسا جاب ملے جس سے مجھے 5.5 لاکھ کی نوکری مل رہی ہو, گو وہ 5.5 لاکھ کی جو نوکری ہے حلال ہو حرام ہو اس پہ آپ توجہ نہیں دیتے, صرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے میرا نمبر بڑھے, کس طریقے سے میرے سیلری کا نمبر بڑھے, ہم اس کی طرف ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور دوسری جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے اسٹیٹس کو سماج میں سمجھتے نہیں, ہم ٹیمپرری ڈیسیشنس لیتے ہیں اور ہم پرماننٹ سولوشنس کی طرف ہم مطلب زیادہ سوچتے ہیں, ٹیمپرری پرابلمس کو پرماننٹ سولوشن نہیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک نل ہے جو بار بار ٹپک رہا ہے, اس کا سب سے بہترین پرابلم یہ ہے کہ اس نل کو بدل دیا جائے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کی جو ٹوٹی ہے اس کو بار بار کھول بند کر رہے ہیں تاکہ وہ صحیح سے بند ہو جائے, تو یہ ٹیمپرری سولوشن ہے اور ہم اسی پر فوکس کر رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اس کا ایک پرماننٹ سولوشن لے کے آئیں تاکہ یہ سیم پرابلم مستقبل میں نہ ہو. جو لوگ مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں, گویا کہ اس دور میں وہ ذلت کے شکار ہو رہے ہوں گے, لیکن کل وہ لوگ پرواز کر رہے ہوں گے جن کو آپ دیکھ کر یہ سمجھیں گے کاش اگر ہم ان کی بات سن لیتے تو آج ہم بھی کچھ ہوتے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم چیزوں کو سنجیدگی سے لیں اور سنجیدگی سے سمجھیں. یہ بات سب سے پہلے مجھ پر امپلیمنٹ ہوتی ہے اور مجھے چاہیے کہ اس چیزوں کے اوپر عمل کریں, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ ایک آدمی جب خود عمل کر کے دوسروں کو بتاتا ہے تبھی زبان میں تاثیر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ تاثیر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوشش کرنے کا ہے کہ ہم الگ الگ چیزوں کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا جو کنسرن جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ اور لائف سٹائل کے اندر سب سے بڑا چینج آنے والا ہے. وہ اس طریقے سے کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب ہم لاک ڈاؤن میں تھے تو ہم کو ہمارے رشتہ دار, احباب, دوست ان سے ملنے کے لیے کتنی تکلیف ہوئی تھی, اور ہم کتنا بے چین تھے کہ ہم ایک دوسرے سے مل سکیں, ایک دوسرے کو ہم مل کے اپنے دل کا حال بتا سکیں. ہم گھروں میں بند تھے, ایک چھوٹی سی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رہو تم لوگ گھر کے اندر اور مجھے یاد کرو. لیکن کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا, جنہوں نے اپنے وقت کو
ویڈیو گیمز کھیلنے میں، جنہوں نے اپنے وقت کو کسی اور بیکار چیز میں لگا دیا. کوئی ایک ٹھوس کام ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنا خود کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے صحت کو بنا سکتے تھے، کیونکہ ہم گھر کے اندر بند تھے اور ہمیں پوری فل آزادی تھی کہ ہم کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم لوگوں نے اپنی صحت کے اوپر بہت کم ہی سوچا. صحت کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس وسلم کی حدیث یہ ہے کہ تین چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. تین چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلی چیز ہے آپ کی صحت، دوسری چیز ہے آپ کا وقت، جو آپ کا جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو. کیونکہ صحت ایک ایسی چیز ہے، ایک بار اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو کافی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، کافی محنت کرنی پڑتی. جا کے جم میں لوگوں کو دیکھیے، جو لوگ موٹے ہیں، دبلا ہونا چاہ رہے ہیں، دیکھیے ان کی حالت. جا کے ہاسپٹل میں دیکھیے جو لوگ کیا بولنا چاہیے ہارٹ کے کڈنی کے پرابلم سے دو چار ہیں اور وہ ریکور ہونا چاہ رہے ہیں، کتنی جد و جہد کر رہے ہیں، کتنے پیسہ وہ صرف کر رہے ہیں، پھر بھی وہ صحت نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو ایک صحت مند انسان بنایا ہے. اس سے ہم کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسے پتا کل جو آدمی نارمل روڈ پہ تھا آج ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسے پتا کل جو آدمی اسٹیج پہ کھڑ کر تقریر کر رہا تھا آج وہ ہاسپٹلائز ہے کسی مائنر پرابلم کی وجہ سے. نہیں جانتے. آپ کل بھی صحت یاب تھے، آج بھی صحت یاب ہے، ہو سکتا ہے کل بھی صحت یاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس میں ہم کو شکر بجا لانا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی صحت دی اور اچھی صحت سے نوازا. ہم کو اس کا شکر ادا کس طریقے سے کرنا ہے؟ شکر ادا اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم ہماری صحت کو اچھے چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، کسی کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے، کسی کا اچھا کام کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اپنا کچھ وقت نکال کر ہم سماج کے لیے کچھ صرف کریں گے. ہم اپنی ایک ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ پورے ایک ہفتے کے ٹائم میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ سماج کے لیے نکالیں گے. اب سماج کے لیے نکالنے کے لیے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں صحت کے اوپر، تو ہم کو صحت کے طور پر کافی متوجہ ہونا ہے. کیونکہ آج کل ہم فاسٹ فوڈ کھا کر، جو روڈ پہ جو ملنے والی چیزیں وہ کھا کر ہم ہماری صحت کو اس حد تک اور اس طریقے سے برباد کر چکے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بچوں نے سگریٹ پی کر، گٹکا کھا کر اپنی صحت اتنی خراب کر لی ہے کہ وہ بیسک کانسٹیبل کا ٹیسٹ، بیسک ایس آئی کا ٹیسٹ، بیسک ملٹری کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ہاپنا شروع کر رہے ہیں. جو لوگ جسل سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن عام سماج میں یہ چیز کی رائج ہو چکی ہے کہ ہم نے صحت کو اتنی امپورٹنس نہیں دی. ہم نے صرف امپورٹنس دی تو اسی کو امپورٹنس دی جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس عزت ہو. ہم اسی کو، ان چیزوں کو باعث عزت سمجھتے ہیں. نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی، یہ بھی ہمارے لیے عزت بخشنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 اچھے بازو دیے اور اچھی طاقت دی، یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث عزت کی بات. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری صحت کے اوپر بہت کانسنٹریٹ کام کریں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے صحت پر کانسنٹریٹ کریں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرکٹ ڈائٹ فالو کرنا ہے، کہ صبح کا کھانا اسکپ کر دیے، دوپہر کا کھانا اسکپ کر دیے، شام کا کھانا بڑھ کے کھا لیے. نہیں، آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنا ڈائٹ مینٹین کرنا ہے، کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر دبلا ہوں تو میں موٹا ہونا چاہتا ہوں، اگر میں موٹا ہوں تو دبلا ہونا چاہتا ہوں، اگر میں کچھ اور ہوں تو کچھ اور بننا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈائٹ پلان فالو کرنا پڑے گا. اپنے ریسورسز دیکھیے، اپنے انسینسز دیکھیے، اس حساب سے آپ کام کر سکتے ہیں. اور ڈائٹ فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو بتا کر ڈائٹ کر رہے ہیں. آپ اپنا ڈائٹ کر لیجئے. میں اپنا خود کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرا اپنا خود کا ایگزامپل نہیں، لیکن میں نے کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، لیکن جب ان کو میٹھا پیش کیا گیا تو انہوں نے کچھ میٹھا ایکسٹرا کھا لیا، صرف اس وجہ سے کہ سامنے والے کو ان کو ناراض کرنا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی امید سے وہ میٹھا دیا تھا. حالانکہ وہ شوگر پیشنٹ ہے، لیکن انہوں نے نیکسٹ ڈے کچھ ایکسٹرا واکنگ کر کے اس چیز کو اپنے لیے نارمل کر لیا. اس طریقے سے آپ کو سیکریفائس دینا ہے، اس طریقے سے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں کہ نہیں میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا. نہیں،
آپ سامنے والا کچھ امید سے آپ کو وہ چیز بول رہا ہے تو اس چیز کو آپ سمجھیں، جانیں اور اس کو حقیقت معنوں میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، جو کھانے کے جو ہمارے جو وقفے ہیں ان کو بدلنا ہے. ہم کھانا کھائے تو یا تو کھانا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا تو اتنا کھانا کھاتے ہیں کہ پھر آپ نیند میں آپ ہوتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو اور ایک حصے میں کھانا کھاؤ. اور دیکھ لیجئے جو لوگ ایک حصے کا پیٹ کا کھانا کھاتے ہیں وہ کتنے صحت مند ہوتے ہیں. میں خود اپنی آنکھوں سے کئی سارے لوگوں کو، ضعیف العمر لوگوں کو دیکھا ہوں جو آج بھی مضبوط ہیں، جو لوگ پہلے سے اپنی اس چیز مطلب اس سنت کو عمل میں لا رہے تھے اور اس چیز پر عمل کر رہے تھے کہ وہ آج صحت مند ہیں. کم کھانا کھائیے، زیادہ بار کھانا کھائیے، اور ضروری نہیں کہ 3 ٹائم ہی کھانا کھائیں. آپ کھانا اس وقت کھانا ہے جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم لوگ بھول گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کھانا اس وقت کھانا ہے آپ کو جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو. جب آپ کھانا کم کھائیں گے تو آپ کو بھوک لگے گی، تبھی تو آپ کھانا کھائیں گے. ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے کہ ہم اٹھتے ہیں صبح میں 9 بجے، کھانا کھاتے ہیں 11 بجے، دوپہر میں کہاں بھوک لگے گی؟ وہی 5 بجے بھوک لگے گی آپ کو. جب آپ 5 بجے کھانا کھاتے ہیں تو رات کا کھانا کب کھائیں گے؟ 12:30 1 بجے کھانا کھائیں گے. بھوک کہاں لگے گی؟ آپ کی صحت کہاں بنے گی؟ صحت نہیں بنے گی. صحت کے معاملے میں ایک اور ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کرو. کبھی اس بات پر غور کریں آپ تو مطلب غور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر میں اٹھنے کو کیوں کہا؟ وہ اس وجہ سے کہا کہ رات کے جو 3 پہر ہوتے ہیں، پہلا جو پہر ہوتا ہے اس میں آپ کی نیند مکمل ہوتی ہے. دوسرا جو پہر ہوتا ہے وہ آپ کے اعضاء جتنے ہوتے ہیں ان کو آرام دینے کے لیے ہوتا ہے. تیسرا جو پہر ہوتا ہے اس میں آپ اپنی نیند ایکسٹرا لے رہے ہوتے ہیں. اب وہ 3 پہر کیسے ڈیوائڈ ہوتے ہیں؟ پہلا جو پہر شروع ہوتا ہے، پہلا جو نیند کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے فوری عشاء کے بعد یا 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک. 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک جب آپ سوتے ہیں وہ اس ٹائم میں آپ کی نیند مکمل ہوتی. 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک آپ اپنے جسم کے اعضاء کو آرام دیتے ہیں. 3 بجے سے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ اپنی نیند مکمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسٹرا نیند دیتے ہیں. لیکن ہم سوتے ہیں کب ہیں؟ 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے. کبھی کبھی میرا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ میں کبھی 1 بجے سوتا ہوں، 1:30 بجے سوتا ہوں. تو اس وجہ سے نیند مکمل نہیں ہو پاتی ہے. آپ اپنے جسم کو اتنا آرام نہیں دے پاتے. تو کہاں اٹھ سکتے ہیں ہم لوگ فجر میں؟ کہاں اٹھ سکتے ہیں ہم تہجد میں؟ کہاں ہم قرآن کی تلاوت اس میں کر سکتے ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کا ہماری زندگی میں امپلیمنٹیشن ہوا ہے اور ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کو کام انجام دینا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ تیسرے پہر میں اٹھنے کی. آپ اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھیے. آپ اپنا ایک ٹائم اور ایک اپنا اسکیڈول بنا لیجیے اور حساب سے اپنا کھانا، اپنا سونا، اپنا رہن سہن آپ اپنے اس کو ڈیزگنیٹ کر لیجیے. آپ اس کو اپنے سارٹ آؤٹ کر لیجیے تو آپ کو اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ سمجھنے کی آئے گا. جو دوسرا جو اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے جو رشتہ دار اور اقارب ہیں ان سے ہمارا جو رشتہ ہے آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کیا ہونا چاہیے مائنیوٹ فیملی میں تبدیل ہو جائیں. پہلے کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی کچھ ایسے فیملیز ہیں جو جوائنٹ فیملیز ہوتے ہیں جس میں دادابا، دادی امی، پپا، ممی، چاچا، چاچی، تایا، تائی سب مل کر رہتے ہیں. لیکن آج ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ صرف ممی، پپا، آپ اور آپ کے بھائی بہن اتنے ہی لوگ ہو گئے. ہم جوائنٹ فیملی سے جڑے ہوئے نہیں. جب یہ فیملی اسٹرکچر ٹوٹتا ہے تو اس کے ساتھ اخلاقیات بھی ٹوٹتے ہیں. کیونکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایک بچے کے اندر انرجی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایک ادھیڑ عمر کا جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے، کچھ وقت ہوتا ہے، کچھ پیسہ ہوتا ہے. اور ایک ضعیف العمر آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے پر طاقت نہیں ہوتی ہے، پر ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے. تو یہاں پر جو گیپ جو ہم کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ
ایکسپیرینس اور انرجی دو الگ الگ جگہ ہو جاتی ہے. جب ایکسپیرینس اور انرجی دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو رزلٹس ملتے ہیں. تو رزلٹ میں مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے موقع آتے ہیں جس میں آپ کتنے بھی باشعور ہوں, آپ کو تجربے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کتنے بھی باشعور ہوں لیکن آپ کو تجربے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تجربہ آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ تجربہ آپ کو ملے گا آپ کے بوڑھے والدین کے پاس. وہ تجربہ آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ تجربہ ملے گا آپ کو آپ کی والدہ کے پاس. وہ تجربہ کہاں ملے گا؟ آپ کے والد کے پاس. وہ تجربہ کہاں ملے گا؟ آپ کو ضعیف العمر لوگوں کے پاس. آپ وہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے, وہ چیز جو تجربے کار لوگ بولتے ہیں. چھوٹی سی کہانی آپ کو میں آپ کے سامنے عرض کرتے چلوں کہ ایک آدمی کا نکاح طے ہوا کسی دوسرے گاؤں میں, دوسرے گاؤں کی لڑکی سے. تو اس آدمی نے جب اپنی بارات لے کر اس عورت یا اس دلہن کے پاس پہنچے تو دولہے کے والد صاحب نے کہا کہ ہم دلہن کے والد صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہ ندی کو خالی کر کے دودھ بہاؤ, ہم ہماری لڑکی آپ کو دیں گے. تو اب لڑکا پریشان کہ اب کتنا بھی آدمی ہوشیار رہے, اب کرے گا تو کرے گا کیسے؟ تو اس نے آ کے ضعیف العمر سے کہا کہ ایسے ایسے کرنا ہے. تو اس ضعیف العمر شخص نے کہا کہ ان سے کہو پہلے اس ندی کو خالی کریں, ہم دودھ بہائیں گے. یہ ہوتا ہے ایکسپیرینس, یہ ہوتا ہے تجربہ. اگر اس جو نوجوان جو شخص تھا اس کو سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا کیسا دودھ بہائیں, وہ ندی میں دودھ کیسے بہائیں. تو اس طریقے سے تجربے سے آپ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں. اور ضعیف العمر لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ ان سے کوئی بات کرے, ان سے تجربہ لے. اور جو مطلب نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ذیل ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کر گزرے, لیکن وہ تجربہ انہوں نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزوں میں ناکام ہوتے ہیں, کچھ چیزوں میں کامیاب ہوتے ہیں. تو ہم کو اس گیپ کو دور کرنا ہے, ہم کو ہمارے فیملی سسٹم کو کلوز کرنا ہے. جائیے بیٹھیے اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے دادا دادی کے ساتھ بیٹھیے, اپنے ضعیف العمر لوگوں کے ساتھ بیٹھیے, ان سے تجربہ لیجیے, ان سے بات کریے, ان سے سیکھیے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے پرابلم ہوتے ہیں جو ہم اننوئنگلی سالو کر دیتے ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہم بزرگ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ میرے اپنے خود کے تجربے ایسے ہیں کہ میں نے جب اپنے جو ضعیف العمر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میری سوچ میں یہ تبدیلی آئی کہ میں چیزوں کو سمجھنے اور ان کو انالائز کرنے میں تھوڑا ڈفرینٹ رہا, جو میں خود انالائز نہیں کر سکا. بعد میں جب میں نے اس چیز کے بارے میں سمجھا تو مجھے لگا کہ واقعتاً یہ چیز میرے اندر چینج آئی, حالانکہ کوئی ایکسٹرنل فورس نے مجھے چینج نہیں کیا, صرف ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ رہنے سے میرے اندر وہ چینجز آئے. جو دوسری جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہماری سوشل انڈیویجول اور سوشل لائف, پرسنل لائف اور کیا بولتے ہیں فیملی لائف میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ چینج کرنا چاہتے ہو, جو اپنے حد تک ہی رکھنا چاہتے ہو, اس کو کریں. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک عمل ایسا ضرور کریں جو آپ کے اور خدا کے بیچ میں ہو, کوئی تیسرا اس میں انوالو نہ ہو. ایک عمل زندگی میں ایسا کریں جو آپ کے اور اوپر والے کے بیچ میں ہو, کوئی تھرڈ آدمی یا کوئی تھرڈ پرسن اس میں انوالو نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت بڑا اجر دے گا, اوپر والا آپ کو اس کا بہت اجر دے گا. جو بھگوان ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر بھلائی کرے گا, کیونکہ صرف اور صرف یہ کام آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. صرف اور صرف اس کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ بلیو ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ بلیو نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آگے چل کے. ہم اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے, ہمارے اندر ہم اتنا کانفیڈنس ہی نہیں رکھتے کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے اندر کانفیڈنس لے کے آئیں, ہمارے اندر سوشل لائف, انڈیویجول لائف میں ہم کچھ چینج والے آدمی بنیں, ہم کچھ چینج کرنے والی چیز کریں, جس سے کہ سماج کا کچھ بہتر ہو, سماج میں ہم کوئی چیز کر گزرنے کی ہمارے اندر ہو. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کہنی تھی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں نیچے بتا سکتے ہیں. یہی تک کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائیں. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب سے زیادہ کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقر الدانہ الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.